प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हमारा ताउन करती हैं स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नाजरीन, इस बार भी एक नए मौजू के साथ आए हैं और एक नए मेहमान के साथ आए हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे अपने प्रोग्राम में वो है ड्रग अब्यूज़ यानी मंशियात। हम बात करेंगे कि क्या है ये ड्रग अब्यूज़ और कैसे हमारी सोसाइटी में दिन ब दिन ये फैल रहा है और कैसे हमारी डिफरेंट एजेंसीज इस अब्यूज़ को कर्ब करने के लिए काम कर रही हैं और क्या क्या कवानीन बनाए गए हैं कि अगर कोई भी इंसान मुब्तला हो ड्रग अब्यूज़ में तो उसके साथ कैसे डील किया जाएगा। और हम ये भी जानेंगे कि हमारे छोटे बच्चे जो नाबालिग बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं उनको कैसे वापस घर को लाया जाता है, यानी उनकी वापसी कैसे होती है वापस अपनी सोसाइटी में, और उनको क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाते हैं जब एक बारी उनके साथ कहीं ऐसे कुछ हादसे पेश आए वो ड्रग अब्यूज़ में चले जाएं। नाज़रीन, इस मौजू पे हमने बात करने के लिए आज अपने स्टूडियो में दावत दी है। आज की हमारी मेहमान जज साहिबा है नुसरत अली हकाक, सब जज सेक्रेटरी डालसा गांदरबल और एडिशनल चार्ज है इनको बांडीपुर का। मैम, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। मैम, जैसे कि हमने शुरुआत में ही बात की कि हम बात करेंगे मंशियात के बारे में, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या है मंशियात, किसे बोलते हैं। देखिए, जैसे अगर हम लफ्ज़ी मानू पे ही जाए तो ड्रग अब्यूज़, ड्रग्स हम किसी भी दवाई को जो सिंपली आम इंसान या लीमैन जिसको समझ सके, ड्रग्स दवाइयाँ हैं जी। मगर अब अगर इनका इलीगल यूज़ या इलीगल ड्रग्स है उनका यूज़ किया जाए, चाहे वो ओवर द जो काउंटर प्रेस्क्रिप्शंस डॉक्टर साहिबान लिखते हैं उनका इस्तेमाल वैसे हम करें जैसे डॉक्टर ने नहीं बोला। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर ने हमें बोला है कि 5 दिनों के लिए दवाई लेनी है, हम इसको प्रोलॉन्ग्ड यूज़ करते हैं जी, उस टाइम के अलावा लेते हैं। या किसी और चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल खांसी की दवाई है वो खांसी ठीक करने के लिए, लेकिन हम उसको इसलिए ले रहे हैं कि हमें आराम मिल रहा है, हमें नींद आ रही है या कुछ ऐसे जो ये है, उसको हम अब्यूज़ कहते हैं। जो हम ड्रग्स का अब्यूज़ करते हैं जी, उसको ड्रग अब्यूज़ कहा जाता है जी। और मैम, किससे कहा जाता है एक अडिक्ट, यानी अडिक्ट किसे बोला जाता है? जी, देखिए, जैसे मैंने बोला आपको, ड्रग अब्यूज़ जो है हमारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है 1940, उसमें डिफ़ाइन किया गया है ड्रग अब्यूज़। जो एडिक्ट है हमारा NDPS एक्ट है 1985 का, सेक्शन 2 में डिफ़ाइन किया गया है बाज़ाब्ता कि जो एडिक्ट है किसी भी नारकोटिक सब्सटेंस या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस पे डिपेंडेंसी अगर किसी इंसान की हो गई, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उसको हम एडिक्ट बोलते हैं जी। मैम, क्या है ये स्कीम जो हमारी लीगल सर्विस अथॉरिटी की, नालसा की नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की जो स्कीम है 2015 ड्रग अब्यूज़ एंड इरेडिकेशन, ये क्या है और कैसे वजूद में आई? देखिए, जो लीगल सर्विसेज टू द विक्टिम्स ऑफ ड्रग अब्यूज़ एंड इरेडिकेशन ऑफ ड्रग मेनेंस स्कीम 2015 है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बोलूं कि कोई भी माशरा, चाहे नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे हो, हमारी सोसाइटी, एक ये चीज़ पाई गई जो ये ड्रग अब्यूज़ है ये हमारी सोसाइटी को खा रहा था कहीं पर, और जो हमारी नेशनल हेल्थ और नेशनल इकॉनमी है वो इफ़ेक्ट हो रही थी इससे। ऐसा नहीं था कि इसमें कोई काम नहीं हो रहा था। डिफरेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट फंक्शनरीज या हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या NGOs इसमें काम कर रहे थे, लेकिन एक चीज़ थी, वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन थी इनमें। उसलिए 2013 में एक नेशनल लेवल की मीट हुई ऑल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ की, जो झारखंड में हुई। वहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि जो भी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है या नालसा है हमारा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिस भी स्टेट में काम कर रही है, उनकी ये प्रायोरिटी रहेगी कि जो ड्रग मेनेंस है, ड्रग एडिक्शन है, ड्रग अब्यूज़ है या ड्रग ट्रैफिकिंग है, ये इनकी टॉप प्रायोरिटीज़ रहेंगी कि इस फील्ड में हमें काम करना है ताकि इस वबा को ख़त्म किया जाए जी। मैम, क्या था ऑब्जेक्टिव इस स्कीम को बनाने के लिए और कैसे फिर चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई? जी, देखिए, ये हमारा बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का भी या लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ का भी, ये है कि जो जनरल मासेस है उनको अवेयर किया जाए, या स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, ग्रास रूट लेवल पे हो, उनको अवेयर किया जाए कि ये ड्रग अब्यूज़ क्या है, इसके क्या इल इफ़ेक्ट्स है। या हमारे जगह जगह पे
اس چیز کو پہنچانے کے لیے کیمپینز کی جائے لیگل لٹریسی کلبز کے تھرو جو ہمارے اسکولز میں ہوتے ہیں, کالجز میں ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے جنرل ماسز کو اویئر کیا جائے, اسکولی بچوں کو کیا جائے, سینسٹائز کیا جائے, جو اس میں جوڈیشری ہو, پروزیکیوشن ہو, پولیس ہو, فورینسک لیبارٹریز ہو, ہمارے کورٹس کا منسٹریل سٹاف ہو, ان کو بتایا جائے کہ اس سے کیا سوسائٹی پہ اثرات ہو رہے ہیں, ہمارے بچوں پہ کیا اثر ہو رہا ہے اور کیسے یہ ہمیں افیکٹ کر رہا ہے نیشنل لیول پہ یا اسٹیٹ لیول پہ میں بات کروں. جہاں تک اس کی امپلیمنٹیشن کی بات ہے تو لیگل سروسز اتھارٹیز کا یہی ہوتا ہے کہ کوآرڈینیٹ کرے گراس روٹ لیول پہ, چاہے پنچایت کے ساتھ, لوکل باڈیز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے, کیونکہ ان کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے فارمرز کے ساتھ. ان کو سمجھایا جائے کہ کیا اس کے اگر وہ گرو کر رہے ہیں ایلیسٹ چیزیں یا جن پہ بین ہے, جو چیزیں الاؤڈ نہیں ہے کلٹیویٹ کرنا, یا اگر کوئی اور اس کے علاوہ بھی فارمر ہے جو اس کے علاوہ چیزیں کلٹیویٹ کر رہے ہیں, ان کو بھی اویئرنیس دی جائے تاکہ وہ اس چیز کی طرح نہ جائے کہ اس میں جی شاید پیسے زیادہ ہے یا کچھ اور ہے. ان کو اس کے جو ایل ایفیکٹس ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے, ان کو اویئر کیا جائے. میم, لیگل سروس اتھارٹی کیسے کام کرتی ہے باقی ایجنسیز کے ساتھ شانہ بشانہ اس چیز کو, ڈرگ ابیوز کو کرب کرنے کے لیے؟ جی, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک کوآرڈینیشن کی کمی تھی, اور لیگل سروسز اتھارٹیز کا یہی ایک جو وجود میں اس اسکیم کو آنے کا مقصد تھا کہ کوآرڈینیٹ کرے ایکٹیویٹیز آف ویریس ایجنسیز, چاہے وہ ڈسٹرکشن آف کلٹیویشن ہو, ایلیگل کلٹیویشن ہو, چاہے وہ انفارمیشن ہو, چاہے وہ پنچایت لیول پہ ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنے کا ہو, چاہے اسکولز کالجز میں جا کر ان کے ساتھ, یا آئیڈینٹیفائی ڈرگ وکٹم ہو گیا اس کی فیملی کے ساتھ, اس کی فیملی کو کاؤنسلنگ کرے, اس کو بتائے کہ آپ کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کیا کیا, کیونکہ اکثر یہی دیکھا گیا ہے جو شکار ہوتا ہے اس کا ڈرگ ابیوز کا تو آ گیا شکنجے میں, اس کو پتہ نہیں ہے اس کے بعد میں کیا کروں, وہ پورا کنفیوز ہو جاتا ہے. اگر وہ چاہے بھی اس سے باہر آنا کہ میں ٹریٹمنٹ کروانا چاہوں, اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیسے کروں, کہاں جاؤں, کس سے بات کروں, کیونکہ یہ ایک ایسا چیز ہے اگر سوسائٹی میں کوئی بولے گا میں جی ڈرگس کر رہا ہوں, میں جی یہ چیز لے رہا ہوں جو بینڈ ہے, تو ہماری سوسائٹی یا اوور آل جو سوسائٹی اس کو ایسے دیکھے گی, اس کو پیار کرنے کے بجائے اس کو نفرت سے دیکھیں گے, اور خاص طور فیملیز بھی پھر وہ خامیازہ بھگتتی ہیں, جس سے ان کی اصلاح ہونے کے بجائے ان میں وہ انتقامی جذبہ ہی پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں جی نہیں ٹھیک ہونا, ہم ٹھیک ہے. جی, تو اس میں لیگل سروس اتھارٹی کا بہت بڑا رول ہے, اور ہم کرتے ہیں جگہ جگہ پہ ایسے پروگرامز. انفیکٹ پریزنس میں جا کر جو ڈرگ پیڈلرز ہیں ان کو بھی ہمیں اویئر کرنا ہے, آپ جو کر رہے ہو کیا کر رہے ہو اور اس سے کیا اثرات ہو سکتے ہیں سوسائٹی کے. میم, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ریزن ہے کہ ہمارے بچے جو ہے, ینگ جنریشن جو ہے, وہ زیادہ اٹریکٹ ہو رہی ہے ڈرگس کی طرف, یا باقی فیملیز کچھ جو پیڈلنگ کا کام کرتے ہیں اس کے کیا اثر ہو, مطلب ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, وجوہات بہت ساری ہیں. اگر بچوں کی بات کروں میں, بچوں پہ آج کل اتنا سٹریس ہے, اور ہماری سوسائٹی میں دیکھا دیکھی ہے, ایک جی MBBS کے لیے گیا, ایک راکٹ سائنس پڑھنے گیا تو میرے بچے کو بھی جانا ہے. وہ جو بچے پہ سٹریس لیول ہے وہ کوئی سمجھتا نہیں ہے کہ بچے پہ کیا اثر ہو رہا ہے. ایک وہ کاز ہے, جو سٹریس لیول ہے وہ اتنا ہائی ہے, مے بی اس وجہ سے بھی ہو کہ فلانی کے مارک زیادہ آئے, نمبر زیادہ آئے, میری جی کم آئے, وہ ایک یہ ہے. اس میں اوور آل میں اگر بات کروں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ڈرگ پیڈلرز, تو میں بول سکتی ہوں کہ مے بی ان کو شاید پیسوں کا لالچ ہے, مگر ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس گڑھے میں کل کو ان کے بچے بھی آ سکتے ہیں اس بالکل گھیرے میں. تو یہ وجوہات جو بیسک ہم نے دیکھی گئی, یا پیرنٹل اٹینشن نہیں ہے بچے کو, پیرنٹس اپنے کام میں بزی ہے, بچے کو اٹینشن نہیں مل رہا ہے, یا بروکن فیملیز ہیں, بروکن فیملیز ہے. کافی ساری ایسی میں بولوں گی کہ سیکچول اسالٹ کی کہیں پر دیکھی گئی ہے باتیں کہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ ڈرگس کو رجوع کر رہے ہیں, یا ایسی کمپنی میں آ رہے ہیں. ہمیں ضروری ہے کہ ہم بچے کا دیکھیں کہ اس کی فرینڈشپ کس کے ساتھ ہے, کہاں جا رہا ہے, کہاں ہے, بیٹھتا کہاں ہے, بالکل فرینڈ سرکل کیا ہے, میرے بچے کی ایکٹیویٹیز کہاں ہے,
کس سے بات کر رہا ہے، اگر فون پہ کر رہا ہے، اور اگر مجھے لگتا ہے اگر چوری چوری سننے بھی پڑے کیا بات کر رہا ہے تو اس میں بھی پیرنٹس کا کوئی یہ نہیں ہے. اور اس کا پرپز کیونکہ یہی ہے کہ اصلاح ہو بچے کی، اگر وہ کسی غلط ہاتھوں میں نہ پڑے تو. اور ٹیچرز کی اپنی جگہ پہ ذمہ داری ہے کیونکہ گھر کے بعد فیملی کے بعد ان کے ہاتھوں میں بچہ ہوتا ہے. میم کیا کچھ پروویژنس ہیں اس اسکیم کے تحت جو کہ یہ جو سارا سسٹم ہے ڈرگ ابیوز کا اس کو دیکھے اور اس کو کرب کرے؟ دیکھیے اگر میں اسکیم کی بات کروں، جیسے کہ میں نے آپ کو بولا کہ اسکیم میں تو یہی ہے کہ ہمیں اویئرنیس کرنی ہے، کیمپینز کرنی ہے، اسکولز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے، کالجز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے، یا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، مین اسٹیک ہولڈرز، جوڈیشری، پروزیکیوشن، پولیس ہو، فورینسک لیبارٹریز ہو، کیمسٹز ہو، ڈرگ پیڈلرز ہو، پرزنرز ہو، یا جو ڈرگ ٹریفکنگ میں انوالو ہو، ڈرگ ابیوزرز ہو. اس کے علاوہ قانون میں بھی ایک انٹرنیشنل کنونشنز ہے بہت سارے جس کی انڈیا بھی سگنیٹریز ہے. آرٹیکل 47 ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن کا، جس کے تحت بھی ہر کسی اسٹیٹ کو انڈیور کرنا ہے کہ یہ اس مینانس کو کیسے ختم کرے. اس کے باوجود کمپرہنسو لیجسلیشنز پاس کی گئی ہے. دا ڈرگس اینڈ کاسمیٹکس ایکٹ 1940 ہے، یا NDPS ایکٹ جس کو ہم بولتے ہیں دا نارکوٹک ڈرگس اینڈ سائیکوٹراپک سبسٹنسز ایکٹ 1985، جس کے تحت بالکل کوئی سیل کر رہا ہے، کنزیوم کر رہا ہے، انٹر اسٹیٹ امپورٹ کر رہا ہے، ایکسپورٹ کر رہا ہے، یوز کر رہا ہے، ان کو پنش کیا جاتا ہے باضابطہ. میم ہم جانیں گے کہ کیا ہے پنشمنٹ ڈرگ پیڈلرز کے لیے، اور کیسے ان کو، یا جو ڈرگ یوز کرے یا بیچے، تسکری کرے ان کی، تو کیسے ان کو ڈیل کیا جاتا ہے قانونی طور پہ؟ دیکھیے پنشمنٹس کے لیے ہمارا NDPS ایکٹ 1985 جو ہے سیکشن 18 سے لے کر سیکشن 26 تک باضابطہ پنشمنٹ دی گئی ہے. سیکشن 27 میں دیا گیا ہے جو یوز کرے ان کو 1 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے، 20,000 روپے جرمانہ، دونوں جرمانہ اور سزا بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر اسمال کوانٹٹی میں جیسے ڈرگ پکڑا گیا یا یوز ہوا، جیسے میں نے آپ کو بولا یوز، کنزیوم یا مینوفیکچر ہو رہا ہے، انٹر اسٹیٹ امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے جو کہ بین ہے، ایلیگل ہے NDPS ایکٹ کے تحت، تو ان میں بھی 1 سال کی سزا، 20,000 روپے فائن ہو سکتا ہے. یا اگر کمرشل کوانٹٹی کا ہے اس میں 10 سے 20 سال تک کی سزا اور 102 لاکھ روپے تک کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. میم کیا سزا کافی ہے اس ایکٹ کو، اس جرم کو ختم کرنے کے لیے، کہ کوئی اور بھی طریقہ ہے کہ ہم جو بھی اس میں انوالو ہو ان کو واپس لایا جائے؟ جی بالکل بھی نہیں. یہ تو ایسا ہی ہوا، میں بولوں گی آپ کو کہ کوئی دماغی مریض ہے، آپ اس کو بولا آپ تم دماغی مریض کیوں ہو، آپ اٹھا کر جیل میں بھر دو. تو امپریزنمنٹ کہیں بھی میں نہیں بولوں گی کہ پنش کرنا اس کے لیے کافی ہے. اسی لیے شاید جو میکرز آف لیجسلیشن تھے ان کمپرہنسو لیجسلیشنز کی NDPS ایکٹ میں، اس میں بھی دیا گیا ہے، سیکشن 65A ہے، سیکشن 35 ہے. اس میں باضابطہ ہے کہ اگر کوئی ڈرگ ایڈکٹ اب ہے یا ڈرگ ابیوزر ہے، وہ بولتا ہے کہ مجھے ٹریٹمنٹ کرو، میری ٹریٹمنٹ، وہ تیار ہے، کنسنٹ دیتا ہے کہ آئی ایم ریڈی فار دا میڈیکل ٹریٹمنٹ، مجھے میڈیکل اٹینشن چاہیے، تو اس کو امیونٹی دی جاتی ہے اس وقت پروزیکیوشن سے، تو اس کا علاج کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی گورنمنٹ کو پاورز ہیں سیکشن 71 میں کہ جیسے ہم بولتے ہیں پروبیشن آف افینڈرز کی، تو وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو یہ ڈرگ ابیوز کے شکار ہے، ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، فری ایجوکیٹ کرنے کے لیے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے باضابطہ کام کرتے ہیں. تو یہ کام ہوتے ہیں انفیکٹ لیگل سروسز اتھارٹی کی جانب سے بھی. ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہے، تو ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ان کو ہم ان کے ساتھ ملاقات کرواتے ہیں، ان کو وہاں پر لے جاتے ہیں. کھو گیا انتظام. کس کا؟ گڈی کی فیس کا. دکھا. 20,000 کا قرض فوراً. جانتی ہو کون دے رہا ہے؟ سود کتنا ہے؟ قرض باضابطہ تسلیم شدہ اداروں سے ہی لیں، اور اتنا جتنی ضرورت ہو، وہ بھی جانچ کر. ہو گیا انتظام. تنخواہ ایڈوانس میں بھیجی ہے. RBI کہتا ہے صحیح مالی برتاؤ کرے آپ کا بچاؤ. تو باضابطہ اس میں کام ہوتا ہے.
मैम एक ड्रग एडिक्ट कैसे पहचाना जाता है आम लोगों से, मतलब कैसे हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये ड्रग्स ले रहे हैं? देखिए, जैसे हमारी लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास भी काफ़ी ऐसे आते हैं, बेसिक लेवल पे पेरेंट्स आते हैं कि हमारे बच्चे जी ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए, हमें पता नहीं हम क्या करें, हम पुलिस के पास नहीं जाना चाहते, हम सीधे नहीं जाना चाहते अदालत में कि हम किसके पास जाए, उनको पता भी नहीं होता है तो हम बोल भी नहीं सकते, बच्चे के साथ भी नहीं डिस्कस करते, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं। देखिए, पहले पेरेंट्स को मैंने बोला, जैसे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है या टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है कि अगर वो अपने बच्चे में कुछ बदलाव देख रहे हैं, मे बी बिहेवियरल या फिजिकल, या सोता रहता है, खाना पीता नहीं है, या जैसे काम में दिल नहीं लगता बाकी कामों या में, वो रेड आइज है उसकी, स्टिंकी स्मेल करता है, ऐसे फ्रेंड्स की कंपनी उसको अब जिसके साथ उनको नहीं रहना चाहिए, हमें भी पता है कि ये ठीक बच्चे, क्या मैं बोलूँ, वो भी ड्रग एडिक्ट्स है, या तो वो उतना पता ही होता है कि कंपनी से पता चल जाता है या हरकत से पता चल जाता है कि मेरा बच्चा ये नहीं है, और ऐसा नहीं है कि अब आप उनको उसको डांटोगे, वो करोगे, उससे वो ज्यादा दूर हो जाएगा, उससे फिर वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स टेंडेंसीज आ जाती है बच्चे में, बिहेवियरल चेंजेस आ जाती है, फिर एक बार और बच्चा जब रिवोल्ट करने लगे तो उसको फिर रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें वो ये तभी बोलते हैं रिहैबिलिटेशन, और उसमें काउंसलिंग की जरूरत होती है, पेरेंट्स की, टीचर्स की, हर किसी लेवल पे, सोसाइटी एज ए होल मैं बोलूँगी। जी मैम, हम जानेंगे क्या है ये नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस? देखिए, नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जो है, ये ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे आपके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, आपको नींद आने लगती है, आपकी एक्टिविटी जो है वो रेस्ट्रिक्ट होने लगती है। ये ऐसे जो ड्रग्स है वो नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट में भी वो डिफाइन किए गए हैं, मोर देन 70 वो उसमें डिफाइन किए गए हैं जो उसमें लीगल है। मैम, क्या रहता है लीगल सर्विस अथॉरिटी का रोल इन सारी चीज़ों को कर्ब करने में, और कैसे आप स्कूल्स या कॉलेजेस वगैरह में आए दिन प्रोग्राम्स जो ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या रहता है उसका, मतलब फीडबैक भी क्या रहता है, और कैसे आप ये सारा कुछ मैनेज करते हैं? देखिए, हम स्कूल्स में जाकर स्कूली बच्चे, मैं बोलूँ 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, उसको पता नहीं है ये क्या है, ड्रग्स क्या है। अगर हम भी देखिए, हमें बचपन में, अगर आपको भी याद होगा, हमें घर में बोलते थे कोई अगर टॉफ़ी दे तो नहीं लेना जी। तो आज उस वक्त टॉफ़ी का कुछ और था कि शायद किडनैप करके ले जाए, अब वो डेवलप होके ड्रग्स में चेंज हो गया है कि कोई कुछ खिला ना दे, क्योंकि पेरेंट्स को ये भी अप्रहेंशन होता है, और बच्चे कांटेक्ट में आते हैं, वहाँ पर सीनियर स्टूडेंट्स भी होते हैं, देखा देखी होती है, सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं, तो पता नहीं है बच्चा क्या है, तो हम जाकर वहाँ पर अवेयरनेस कैंप्स करते हैं। हमारे लीगल लिटरेसी क्लब्स जो है वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके हम कैंपेन्स करते हैं, और हम स्कूल्स को भी उनके साथ बात करके टीचर्स को बोलते हैं आप रेगुलर पेरेंट टीचर मीटिंग्स करिए, और आप पर्टिकुलर, मैं अभी भी बोलूँगी कि स्कूल्स का भी ये टीचर्स का फ़र्ज़ है, अगर प्रिंसिपल्स सुन रहे हैं, कि अपने स्कूल में आप 2 टीचर्स को सिर्फ ये ड्यूटी दे कि वो आइडेंटिफाई, नज़र रखे बच्चों पे कि व्हाट आर देयर एक्टिविटीज़, व्हाट आर दे डूइंग इन देयर ऑफ टाइम, इन देयर लंच ब्रेक्स, क्या हो रहा है, बच्चों को आइडेंटिफाई करें। अगर क्लासेस को लेकर के सब बच्चे ठीक कर रहे हैं, कोई बच्चा वियर्ड तो नहीं बिहेव कर रहा है, कोई बच्चा डिफरेंटली तो नहीं बिहेव कर रहा है, किसी की एक्टिविटीज़ तो नहीं चेंज हो गई, क्योंकि ये प्राइम सेंटर है जहाँ पर वो आइडेंटिफाई होता है। उसके अलावा हम सेमिनार्स उनको बोलते हैं, सेमिनार्स, क्विज वगैरह, इन्हीं पे सब्जेक्ट, इसी पे ड्रग अब्यूज़, इनके इल इफ़ेक्ट्स क्या है हेल्थ पे, ड्रग ट्रैफिकिंग्स के कैसे होते हैं, या मैं बोलूँगी जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है वो वल्नरेबल है, क्योंकि ऐसे स्ट्रीट पे होता है, और एक तो उनके पास पैसे नहीं है, ड्रग्स आप उनको फ्री देते हो, ड्रग एडिक्ट बन गए, आप उनको यूज़ करते हो ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए, वल्नरेबल पीपल है।
کئی جگہ ہم ان کو بھی بلا کر وہاں پر ایک ویسا اس طریقے میں نکڑ ناٹک جو ہے، کیونکہ بچے جو ہے اس طریقے میں جب آپ کچھ ان کو دکھاتے ہو وہ ان کے ذہن میں رہ جاتا ہے کہ نہیں، ایک ڈرامہ کی صورت میں. بالکل یہ جی نہیں میں نے یہ دیکھا ہوا ہے، میں نے یہ دیکھا ہوا ہے. نہیں وہ بھی پھر لیتے ہیں کہ اگر مجھے یہ کوئی بول رہا ہے، یہ کر رہا ہے. ایک تو ہو گیا وہی، اور میں بولوں گی کہ ٹیچرز کو بھی ایک سیشن رکھنا چاہیے کاؤنسلنگ کا بچوں کا. وہ پوچھے بچے سے بھی کہ ڈرگس کے بارے میں آپ نے سنا ہے کبھی نام، تو دیکھ لے ان کے اس میں بھی کچھ نہ کچھ نکل ہی آئے گا، کچھ نہ کچھ کنوے ہو جاتا ہے. جی ہم بھی ایسے کیمپینز کرتے ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے، تو یہ بہت کافی حد تک فائدہ مند رہتے ہیں. میم جیسے کہ ریہیبس میں بچوں کو بھیجا جاتا ہے جو ڈرگ ابیوز کا شکار ہوتے ہیں، کیا لیگل سروس اتھارٹی یہ پورا مانیٹر کرتی ہیں کہ جو بچہ ریہیب سے واپس آیا وہ واپس تو نہیں ڈرگ ابیوز کی طرف جا رہا ہے، یا کیا ان کا پورا باضابطہ کوئی ریکارڈ ہے کہ ان تک وہ لوگ واپس نہ پہنچے جو ان سے پہلے ان ٹچ تھے اور جن کی وجہ سے یہ ڈرگ ابیوز کی طرف گئے؟ دیکھیے غزالہ جی، جیسے میں نے آپ کو بولا کہ ہم اسکولز میں جا کے اویئرنیس کیمپ کرتے ہیں، یا اس کے باہر بھی، اسکولز میں ہی نہیں باقی جگہوں پر بھی. تو ہمارا ایک یہ ہوتا ہے، اگر کسی گاؤں میں جا کے ہم نے کیمپین کرنا ہے، کیمپ کرنا ہے، ان کو اویئر کرنا ہے، بچوں کو، بڑوں کو، ایڈولسنٹس کو، ٹین ایجرز کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی جو ریہیبلیٹیٹ ہوا ہو، جو ڈرگ ابیوز کا شکار تھا، اب وہ اس کی ریہیبلیٹیشن ہوئی ہے، ہم اس کو انوالو کر کے اس کو اویئرنیس میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کیا چیزیں ہوتی ہے. جو ایک ڈرگ ابیوزر ہو، آنا چاہتا ہو اس سے باہر، مگر سوسائٹل پریشرز ایسے ہے، یا وہ شیئر نہیں کر پا رہا ہے، یا اس کی ایڈکشن ایسی ہے، کیا کس دور سے وہ گزرتا ہے، ہم ان کو انوالو کرتے ہیں، کیونکہ وہ فرسٹ ہینڈ وہ پیپل ہوتے ہیں کہ جن کو جانکاری ہوتی ہے، وہ ان کو لے کر ہم اویئرنیس کرتے ہیں. جہاں تک ریہیبلیٹیشن کی بات ہے، ریہیبلیٹیشن سینٹر جیسے آپ کو بھی پتا ہوگا اتنے ہیں نہیں جتنے حد تک. تبھی میں نے کہا کہ اب اگر ہم ٹیچرز کو اسکول میں یوز کیا جائے، یا لوکل باڈیز پنچایت لیول پہ جو کہ گراس روٹ لیول پہ پہنچ جائے، ان تک وہ فارمرز تک بات پہنچائے کہ یہ کیا اس سے ایل ایفیکٹس کیا پڑتے ہیں. تو ریہیبلیٹیشن جس کو میں نے جیسے کہا کہ پروویژنز بھی ہے، تو جو چاہتا ہے کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو، ریہیبلیٹیشن، obviously اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے، ریہیبلیٹیٹ کر کے واپس سوسائٹی میں لایا جائے. بالکل. جو ہم اویئرنیس کیمپ ہم کوشش کرتے ہیں، اگر ہمیں کاؤنسلر ارینج ہو گیا، ہم وہاں پر جا کے اس کو لے کر بچوں کی کاؤنسلنگ کرواتے ہیں، تو یہ ہمارا کام رہتا ہے. جی میم، اگر کہیں کسی جگہ پہ کوئی بندہ ڈرگس کے ساتھ انوالو ہے، مطلب وہ تذکری کرتا ہے ڈرگس کی، یا ہمیں پتہ ہے کہ وہ انوالو ہے، لیکن ہم لوگ آنا نہیں چاہتے آگے پولیس کے ڈر سے یا کسی اور پریشر سے، تو ویسی صورت میں لیگل سروس اتھارٹی اگر ان تک کوئی پہنچتا ہے تو لیگل سروس اتھارٹی اس انسان کا نام بڑا مطلب سیکریٹلی رکھ کر کیسے کام کرے گی اس چیز کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیے کئی معاملوں میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے جو یہ ڈرگ ابیوزرز ہوتے ہیں، ان کے پیرنٹس آتے ہیں، ان کو ہم کانفیڈنس دلاتے ہیں، ان کو ہم بولتے ہیں کہ یہ جی، جیسے پیرنٹس کو پتا ہوتا ہے بچہ کہاں زیادہ اٹھ رہا ہے. بالکل. کئی صورتوں میں یہ بھی ہے کہ پیرنٹس کو پتا نہیں ہے، کسی اور کو پتا، محلے میں بچے خود آتے ہیں. اب بچے مینس ٹین ایجرس یا یوتھ میں جن کو بولوں، وہ خود آتے ہیں کہ ہم کیا کریں، کیونکہ ہمارا ایک جیسے کہ آپ کو پتا بھی ہے کہ لیگل ایڈ جو ہمارا ہے، تو ہم فری لیگل کاؤنسلنگ یا فری لیگل ایڈوائس میں آپ کو بولوں، تو آتے ہیں باضابطہ، ان کی کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے، اور ہمارے ٹیلی لائرز جیسے ہیں وہ فون پہ بھی ان سے لے سکتے ہیں، تو ان کا پرپس فلفل ہو سکتا ہے. بالکل. اور آئیڈینٹی ایسے ان کی ڈسکلوز ریویل نہیں ہوتی ہے. میم آپ کا ایک میسج جو ہمارے ناظرین کے لیے ہے ہمارے پروگرام کے حوالے سے؟ جی میں کہوں گی جو ڈرگ ابیوز ہے یا ڈرگس لینا، منشیات ہے، یہ ایک لعنت ہے، اور اس میں اگر انوالو ہو گئے تو آپ کی فزیکل ہیلتھ تو جاتی ہی ہے، آپ کی مینٹل ہیلتھ جاتی ہے.
आपका दिमाग काम नहीं करने लगता है, आपका न बॉडी अपने बस में होती है न दिमाग अपने बस में होता है। बस ये जो एक लत है इससे बाहर आने की कोशिश करिए। अगर एज अ सोसाइटी मैं बोलूँगी कि एज अ सोसाइटी हमारा बहुत बड़ा हाथ है कि अगर कोई इसमें हम देख रहे हैं कि कोई इन्वॉल्व है, उनसे नफरत करने की बजाय उनकी इस्लाह करिए, कोशिश करिए कि वो अपने दीन के करीब आए, जिस भी मजहब से वो वाबस्ता हो, तो उनकी काउंसलिंग करने की ज़रूरत है हर लेवल पे। मैम आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, एक बच्चा ही अपनी कौम का मेहमार होता है, और अगर ये बच्चा किसी गलत लत में लग जाए तो उस कौम का क्या होगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों पे नज़र रखें और हम देखें हमारा बच्चा कहाँ उठता बैठता है और हमारा बच्चा किस सोसाइटी में है, ताकि अगर कहीं हमें भनक भी लगे कि हमारा बच्चा किसी गलत रास्ते पे जा रहा है तो हम वहीं पे अपने बच्चे को रोकें और अपने बच्चे को वापस जो है अपनी सोसाइटी में वापस लाएं, जिस साफ सुथरी सोसाइटी में सब लोग रहना चाहते हैं। नाजरीन, ऐसे ही एक और नए मौजू के साथ आप तक फिर एक बारी प्रोग्राम पहुंचाएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।